غزل نمبر 3 شعر نمبر 1 بے کلی بے خودی کچھ آج نہیں، ایک مدت سے او مزاج نہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ میں مریض عشق میں کوئی آج انوکھا مبتلا نہیں ہوا ہوں، بلکہ عشق تو میری طرست میں داخل ہے، یعنی شامل ہے۔ روز اول سے ہی عشق کرنا میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ زمانہ گزر گیا ہے مجھے دست کی سیاہی میں، یہی وجہ ہے کہ بے قراری بے چینی میرے مزاج کا حصہ بن گئی ہے۔ پہلے جیسا سکون مجھے میسر نہیں ہے۔ شعر نمبر 2 درد اگر یہ ہے تو مجھے بس ہے، اب دوا کی کچھ احتیاج نہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ عاشق کو معشوق کے ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے ان میں عاشق کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ عشق میں ہونے والے دکھ درد کو عاشق عین راحت سمجھتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر عشق میں ایسی تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو بخوشی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان دکھ درد کا علاج کرنا نہیں چاہتا ہوں، میرے لیے صرف درد ہی کافی ہے، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں اب اس درد کی لذت سے۔ شعر نمبر 3 ہم نے اپنی سے کی بہت لیکن مرد عشق کا علاج نہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مرض عشق کا بہت علاج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ علاج کرنے پر یہ مرض پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے بہت سی تدبیریں کی، بہت زیادہ کوششیں کی، ہم نے ساری تدابیر اختیار کر کے دیکھ لیں۔ محبوب نے جو بے وفائی کی جو بے وفائی کی ہے اور جو درد و غم دیا، اس کا علاج ناممکن ہے، یعنی اس کا علاج آسان نہیں ہے، کیونکہ مرد عشق کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ مرد عشق کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ شعر نمبر 4 شہر خوبی کو خوب دیکھا میر، جنس دل کا کوئی علاج نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیار حسن کو ہم نے خوب دیکھا ہے، سارے شہر کو کھنگال ڈالا، اس میں وفا اور محبت و مروت کا چلن کہیں بھی نہیں ملتا، کیونکہ حسینوں کے پاس دل جیسی بیش بہا شے نہیں ملتی ہے، اور ان جذبات کا مرکز دل ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حسن والے دل جیسی بیش بہا شے سے محروم ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 5 نالہ میرا اگر سبب شور و شرر نہ ہو، پھر مر بھی جائیے تو کسی کو خبر نہ ہو۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ میری آہ و فغاں میں اگر شور و شرر نہ ہوتا تو لوگوں کو میرے مرنے کی بھی خبر نہ ہوتی، یعنی میرے مرنے کی خبر اس لیے ہو گئی کہ میں نے بہت آہ و فغاں کیا، اگر میں نالہ فریاد نہ کرتا تو میرے مرنے کی خبر کسی کو بھی نہ ہوتی۔ شعر نمبر 6 دل پر ہوا جو آہ کے صدمے سے ہو چکا، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ٹکڑے جگر نہ ہو۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ میری آہوں سے میرا دل تو برباد ہو چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری آہ و فغاں سے میرا دل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ توانائی، یعنی اس میں تاب و طاقت اب باقی نہیں رہی ہے۔ اب ہمیں خوف ہے، اب ہمیں ڈر ہے کہ میری آہ و فغاں نال و فریاد شیوں سے کہیں میرا جگر بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، یعنی شاعر کے اندر یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ میں جتنا آہ و فغاں میں نے نال و فریاد کیا تھا، اس کی وجہ سے کہیں میرا جگر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 7 سمجھا ہوں تیرے آنکھ چھپانے سے خوش نگاہ، یہاں خوش نگاہ محبوب کو کہا گیا ہے، مد نظر یہ ہے کہ کسی کی نظر نہ ہو۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ محبوب اپنی خوبصورت آنکھوں کو اس لیے چھپا رہا ہے، یعنی محبوب اپنی آنکھوں کو اس لیے
چرا رہا ہے، اس کا بھی یہ سبب یہ ہے کہ کہیں اس کا رات فاش نہ ہو جائے، کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ پر مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ سب کے سامنے مجھ سے نظریں چرا رہا ہے۔ شعر نمبر 8۔ اٹھ جائے رسم نہ لو آہوں فغان سب، اس تیرا روزگار میں تو میر اگر نہ ہو۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میر، اس دکھ درد سے بھری ہوئی دنیا میں اگر تو نہ ہوتا تو رونے دھونے اور آہیں بھرنے کی رسم ہی ختم ہو جاتی۔ آہوں فغاں اور نالۂ شیون، یہ سب عاشق کا شیوا ہے۔ میر جیسا عاشق مزاج دنیا میں نہ ہو تو آہوں فغاں اور اضطراب اور عاشقی کی ساری رسمیں زمانے میں باقی نہ رہتی۔ میر ایک بڑے شاعر تھے، اگر میر نہ ہوتے تو اس زمانے میں اس کو یعنی اس رسم کو زندہ رکھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔